نحمد صلی علی رسول کریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے مسلمان بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور واقعتاً جب امت پہ جب بھی کٹھن مرحلہ آیا تو یہ امت کے ہی لوگ اپنی کٹ مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جان کی قربانی تک دے دیتے ہیں۔ اور اب بھی واقعتاً جو سب سے زیادہ ایک مسلمان کو متاثر کرتا ہے اور جو جذبہ اس کے اندر موجود ہے، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق اور محبت۔ لیکن جو اس طرح محبت کرتے ہیں اور آپ سے جو والہانہ عشق اور محبت کرتے ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا، تو اس کا صحیح جواب دینے سے وہ قاصر ہوتے ہیں۔ بہت ساری اکثریت اس کا صحیح جواب نہیں جانتی۔ اور آپ دیکھیں، کسی بھی مسلمان سے پوچھیں کہ ٹھیک ہے، اس بات کو تو وہ تسلیم کریں گے، برملا کہیں گے کہ کیا تم اپنی زندگی کا مقصد وہی بناؤ گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا؟ کہے گا کہ ہاں بالکل، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے محبت ہے، عشق ہے، تو میں وہ مقصد اپنی زندگی کا بناؤں گا۔ یہ عقلی طور پہ تو کہہ دیں گے، لگا اچھا تو جب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا مقصد کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کس لیے بھیجا تھا جس کو تم اپنا مقصد بنانا چاہتے ہو، تو وہ اس کے صحیح جواب سے غافل ہے، اور صحیح جواب اکثریت نہیں جانتی۔ تو پہلے اس کا صحیح جواب جاننا بڑا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو چوتھا سوال بڑا سادہ سا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا؟ اس کا صحیح جواب جو ہے وہ وہی ہے جو قرآن کریم کے اندر بار بار آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تفصیل سے بھی آیا ہے، مختصر بھی آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک آیت جس میں متعین کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ 3 جگہوں پر آیا ہے، سورہ توبہ، سورہ فتح اور سورہ صف۔ اور وہ اصل میں ایک مسلمان کو یاد جب ہوگا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے متعین، تو پھر ہم کہیں گے کہ اس نے صحیح جواب دیا اور اس کی ایک صحیح ڈائریکشن بنے گی۔ عام طور پہ میجورٹی مسلمانوں سے آپ جب سوال کرتے ہیں تو ہر ایک محبت میں جواب دیتا ہے۔ یعنی ایک مجلس تھی، وہاں پر میرے والد صاحب کے دوست تھے، انہوں نے اپنے بہت سارے دوستوں کو بلایا، بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے ذہین فتین لوگ ان میں بھی شامل تھے، اور ان سے یہی سوال جب میں نے پوچھا کہ آپ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور آپ سب چاہتے ہیں کہ انہوں نے اس لیے جمع کیا تھا کہ ہم مل کے کوئی کام کریں تاکہ اجتماعی اصلاح کی کوئی کوشش ہم شروع کریں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے یہ بتائیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، وہ مقصد کیا تھا، کس لیے بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ تو ایک بڑے ان میں سے پڑھے لکھے آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا تھا، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں وہ پڑھاتے تھے، لیکچر دیتے تھے، اور انہوں نے جواب دیا کہ اصل بات یہ ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر ایک جہالت کا اندھیرا تھا، لوگوں کو کے پاس صحیح زندگی گزارنے کا علم نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا تو انہوں نے علم کی روشنی کو پھیلایا، اور اس کے نتیجے میں پورا دنیا روشن ہو گئی۔ تو میں نے کہا بالکل آپ نے بہت اچھا جواب دیا۔ تو اسی طرح ایک دوسرے صاحب سے پوچھا، اور ان کا بڑا تعلق تبلیغ کے ساتھ تھا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے تشریف لائے تھے، اور در حقیقت آپ نے یہ جو اللہ نے انہیں دین دیا تھا ان کو امت تک پہنچا دیا، اور یہ ان کی آپ کی ذمہ داری تھی، تو آپ دعوت و تبلیغ کے لیے تشریف لائے۔ تیسرے صاحب تھے، وہ ماشاءاللہ ایک بڑا رفاہی ادارہ چلا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رحمت ہیں، اور آپ نے دیکھیں کہ اس طرح کا ایک لوگوں کی رفاہ کا کام کیا کہ اب قیامت تک آنے والے انسان کوئی بھی نیکی اختیار کرے گا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لے گا اس نیکی میں۔ میں نے کہا بالکل آپ کی بڑی اچھی بات ہے۔ تو چوتھے صاحب تھے، ان سے جب پوچھا کہ آپ بتائیے، تو ان کا ماشاءاللہ تصوف کے ساتھ تعلق تھا، وہ اپنے نفس کی اصلاح، تزکیہ، اس کا کام کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ تھا کہ اس دنیا کے اندر انسانوں کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے ساتھ تعلق کیسے قائم کرنا ہے، اللہ کے ساتھ محبت کیسے کرنی ہے۔ تو
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ایک بندے کو اس کے رب کے ساتھ جوڑ دیا اور بتا دیا کہ یہ صحیح تعلق ہوتا ہے، تو اور واقعتاً اسی کے لیے یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ تو میں نے کہا واقعتاً یہ آپ نے جو 4 لوگوں نے بتائے ہیں، ان میں سے آپ سب اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ اگر اس میں سے میں آپ کو کہوں تو ہر ایک پوری کتاب بھی لکھ سکتا ہے، اور جتنے اور شاعر جو ہے وہ شعر بھی کہہ سکتا ہے، مگر صحیح جواب یہ پورا مکمل آپ کا کسی کا بھی نہیں ہے۔ صحیح جواب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، لیکن دیکھیں اگر ہم یہ مختلف باتوں کو اسی کو اپنا کر اس پر عمل شروع کر دیں تو یہ 4 مختلف طریقے امت کے اندر سامنے آتے ہیں۔ اگر علم کی روشنی تو پھر ہمیں مدارس بنانے چاہیے، یونیورسٹیز بنانی چاہیے، ادارے بنانے چاہیے جو تعلیم کا، امت کو تعلیم کی بنیاد پر کھڑا کریں، اور در حقیقت یہ ایک الگ کام ہے۔ دوسرا کام جو کہتے ہیں کہ تبلیغ، تو پھر ہمارے سامنے آپ دیکھیں تبلیغی جماعت ہے، دعوت اسلامی ہے، اس طرح مختلف جماعتیں ہیں جو بڑے بڑے دعوت کا کتابیں لکھتے ہیں اور لٹریچر لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ بڑا کام ہو رہا ہے دعوت، تو پھر ہمیں یہ اس کام پہ لگ جانا چاہیے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفاہ عامہ کے لیے، رفاہی کام کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، تو پھر رفاہی ادارے بڑے بڑے موجود ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں، تو اس طرح کا کام پھر شروع کرنا چاہیے۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کے لیے آئے تھے تو پھر ہمیں تربیت گاہیں قائم کرنی چاہیے اصلاح کی، اور اسی طرح ذکر کے محفلیں قائم کرنی چاہیے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے، عبادات پر لوگوں کو لانا چاہیے۔ تو یقیناً پھر یہ ایک چوتھا طریقے کا کام ہے۔ تو یہ 4 مختلف طریقے ہیں، تو کس پہ کام کریں؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ صحیح جواب جانیں گے تو آپ کے یہ ساری باتیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، اور در حقیقت آپ سب متحد بھی ہو کر، متفق ہو کر کوئی بھی کام کریں، انشاءاللہ جب آپ کا مقصد وہ ہوگا جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، تو آپ اپنا اجر بھی پائیں گے، اور یہ سارے کام مفید بھی ہو جائیں گے، اور یہ سنت کے مطابق بھی ہو جائیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں پڑھے لکھے لوگ تھے، تو یہ عام مسلمانوں، آپ پوچھ لیں، کس سے پوچھیں کہ اس کا صحیح جواب دو، تو وہ صحیح جواب میں وہ قرآن کریم کی آیت نہیں پیش کرتے۔ تو میں ایک آیت پیش کرتا ہوں، بہت ساری آیات ہیں، ایک آیت پیش کرتا ہوں، اس کو آپ یاد کر لیں۔ سوال یہ تھا، چوتھا سوال، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا؟ تو اس کا جواب قرآن کریم کی یہ آیت کے اندر بڑی وضاحت ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ اسے غالب کر دے، علی الدین کلی، سارے دینوں پر۔ ٹھیک ہے، یہ آیت قرآن کریم میں 3 جگہ پر آئی ہے انہی الفاظ کے ساتھ۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 33 ہے، اور سورہ الفتح کی آیت نمبر 28، اور سورہ صف کی آیت نمبر 9۔ فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، هو الذی، وہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، ارسل، جس نے بھیجا، رسولہ، اپنے رسول کو، بالہدی والدین الحق، ہدایت اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ اسے غالب کر دے، علی الدین کلی، سارے دین پر۔ تو مختصر اردو میں جواب اس کا یہ بنتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں غلبہ دین حق کے لیے بھیجا۔ تو غلبہ دین حق کے لیے جب آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری آپ زندگی، جو بھی سیرت پڑھے گا وہ دیکھے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جدوجہد کی، اور جدوجہد کرنے کے بعد پھر اللہ کے دین کو غالب کیا۔ اس طرح غالب کیا کہ اجتماعی لوگ بھی پھر اللہ کی فرما برداری میں آگے، اجتماعیت بھی آ گئی، اور انفرادی طور پر بھی لوگوں کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو گیا، تو اللہ کی عبادت کرنے لگ گئے۔ تو اصل میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لانے سے، دوسرے الفاظ میں اس کے لیے جو اصطلاحات ہماری جو اسلامی لٹریچر ہے اس میں جو موجود ہے، اس میں ایک حکومت الہیہ کا قیام، اور دوسرا ہے کہ خلافت کے نظام کو قائم کرنا۔ دوسری اصطلاح آتی ہے کہ نظام مصطفیٰ، اسلامی نظام زندگی کا معنی ہے کہ ایک اسلامی نظام قائم کر دینا جو پوری زندگی کا احاطہ کرے، اور بالکل سادہ الفاظ میں کہ ایک ایسی اسلامی ریاست بنائی جس ریاست کے اندر ساری بنیادیں فراہم کر کے اور واقعتاً اللہ کے دین کو قائم کیا۔ اس کو قرآن کریم میں کہ ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ تو دین کو کیسے قائم کرنا؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ اگر یہ مقصد نہ ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر کوئی مخالفت نہ پیش آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ در حقیقت یہی وہ چیز ہے جس سے معاشرے کے اندر اور ایک باطل نظام کے اندر ایک کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف رفاہی کام کے لیے تشریف لائے تو وہ رفاہی کام تو آپ نبوت ملنے سے پہلے کر رہے تھے، یعنی یقین جانے بڑے بڑے ادارے اتنا لوگوں کی مدد اور لوگوں کا رفاہی کام نہیں کرتے، تنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کرتے تو آپ کو بڑی عزت اور مقام اور حیثیت حاصل تھی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف اللہ سے جوڑنے عبادت کو تو آپ نے وہ غار حرا کے اندر عبادت کے لیے جاتے تھے، سارے جانتے تھے کہ یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی کریم تو مکہ والوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ آپ سے محبت کرتے تھے۔ اسی طرح اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبلیغ پہنچانا مقصد تھا اور اس معاشرے کو بدلنا مقصد نہیں تھا، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ تبلیغ سے بھی کوئی اعتراض نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھی باتیں کرتے تھے اور سب کے ساتھ وہ دعوت اور تبلیغ کا جو ایک عام انسان دوسرے کو نصیحت کرتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک اس میں تھے کہ وہاں پر ایک حلف الفضول ہوئی تھی، اس میں شریک ہوئے لوگوں کو ملا کر تاکہ ایک اجتماعی کام کریں، تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے نبوت ملنے سے قبل، تو کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ سب نے آپ کی تعریف کی۔ اور مکہ کے لوگ آپ کی اتنی تعریف کرتے تھے، اتنی آپ سے محبت کرتے تھے کہ جب یہ جاتے تھے نا روم اور فاروم، تو روم جا کر وہاں کا وہ تہذیب اور تمدن، ان کی بڑی بڑی عمارات اور بلڈنگ اور ان کا سٹرکچر دیکھ کر بڑے ان سے مرعوب ہوتے تھے، اور مرعوبیت میں پھر وہ کہتے تھے کہ واقعتاً آپ لوگوں نے بڑی ترقی کی، ہم لوگ قبائلی لوگ ہیں، ہمارے عرب کے اندر بہت ہی مطلب پیچھے ہم بیکورڈ ہیں اور اتنی ترقی ہم نے نہیں کی، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس میں آپ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھتے کہ وہ کون سی بات ہے جس میں آپ مقابلہ نہیں کرتے؟ وہ کہتے کہ ہمارے پاس ایک ایسا انسان موجود ہے جو انسانی اخلاقیات کے اعتبار سے اتنے اعلیٰ اور برتر مرتبے پر فائدہ ہے، تمہارا یہ سارا تہذیب اور تمدن اس جیسا انسان نہیں پیش کر سکتے۔ لیکن پھر کیا وجہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کے لوگ اتنی محبت کرتے تھے اور آپ پر مان اور فخر کرتے تھے، کیا وجہ تھی کہ وہ پھر مخالفت پر اتر آئے؟ اور مخالفت بھی اس حد تک کہ آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا اور آپ کے قتل کی سازش تیار کر لی گئی۔ یہ مخالفت در حقیقت اسی وجہ سے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے اس نے پورے نظام کو بدلنا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ تمہارا جو نظام ہے یہ بتوں والا، اور یہ جو فحاشی اور یعنی ہے، یہ جو تم لوگ ظلم کا نظام قائم کیے ہوئے ہو، اور اس کو میں نہیں قائم رہنے دوں گا، اس کی جگہ پر اللہ کا دین آئے گا۔ یہی وجہ تھی، اس بات کو وہ مشرکین مکہ پوری اچھی طرح سمجھتے تھے۔ ابو جہل یہی اعتراض وہ کہتا تھا کہ تم ایسی دعوت دیتے ہو، تم چاہتے ہو کہ یہ جو ہمارے غلام ہیں یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ ہاں۔ تو در حقیقت آج بھی اس وقت بھی امت کے اندر اسی نظام کی ضرورت ہے، اس کی جدوجہد کی ضرورت ہے، اس کی صحیح سوچ اور فکر کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ اس کے لیے کوشش کریں گے در حقیقت وہ صحیح ڈائریکشن میں کام کریں گے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا اور پھر اس کو غلبہ دینا۔ جب مکہ فتح ہو گیا، آپ دیکھیں اسی کی طرف اشارہ ہے سورۃ اذا جاء نصر اللہ والفتح میں، کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے، یعنی مکہ فتح ہو جائے، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ دیکھیں گے کہ لوگ پھر اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ واقعتاً ایسا ہی ہوا، جب مکہ فتح ہو گیا، عسکری غلبہ بھی مل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی ریاست بھی قائم کر کے پھر وہاں پر جب دین کو غالب کر دیا، تو پھر اب وہ غلبہ کی برکت یہ ہوتی ہے، پھر ایک ایک فرد کے پاس نہیں جانا پڑتا، اور پھر لوگوں کو آپ کے لیے تبلیغ بھی آسان، علم کی بھی روشنی پھیلانا بھی آسان، رفاہی کام کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ سے تعلق بھی لوگوں کا پھر ایسے ایسے واقعتاً اس معاشرے نے ایسے افراد پیدا کیے جن کو ہم ولی اللہ کہتے ہیں، یعنی وہ صحابہ کرام ایک ایسی جماعت تیار کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس معاشرے یعنی جو بعد میں پیدا ہوئے وہ بھی پھر اس نظام، اس معاشرے کی برکت کے، یعنی در حقیقت سادہ الفاظ میں اس طرح کہیں کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلامی ریاست قائم کر دی تو اس ریاست کے اندر ایک اسلامی معاشرے کا وجود آیا، اور اسلامی معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں نیکی کرنا انسان کے لیے آسان ہو جائے،
اور ساری قوتیں اس نیکی کو سپورٹ کریں اور برائی کرنا انتہائی مشکل ہو جائے اور اس برائی کو روکنے والے کے اسباب پیدا کر دیے جائیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے آپ تشریف لائے تھے اور آپ نے یہ کام بدرجہ اتم امت کو کر کے دکھایا اور یہ بھی بتایا کہ کیسے کرنا ہے. تو اس چیز کو انشاءاللہ ہم نے سمجھنا ہے. تو چوتھا سوال بڑا سادہ سا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں کس لیے بھیجا؟ تو اس کا سادہ سا جواب ہے غلبہ دین حق کے لیے بھیجا. غلبہ جب ہوگا تو یہ سارے کام آسان ہو جائیں گے. آج امت مغلوب ہے تو ہر کام مشکل ہے. آپ دیکھیں نیکی کرنا کتنا مشکل ہے ان معاشروں مسلمان معاشروں کے اندر. خدا نہ خواستہ کسی کا حادثہ ہو جائے اور لوگ آنکھیں چرا کر سائڈ سے نکل جاتے ہیں کہ نہیں یار یہ نعوذ باللہ مرڈر کیس ہے، یہ کہ پولیس کے چکر میں ہم پھنسی نہ جائیں. ٹھیک ہے، تو یہاں دیکھیں جو واجب نیکی ہے، جو ضروری ہے مدد کرنا، اس سے بھی لوگ کتراتے ہیں. اور اس وجہ سے کہ یہ ایک نظام، غلط سسٹم ہے جس کو بدلنا در حقیقت اس ڈائریکشن میں جو لوگ کام کریں گے در حقیقت وہ صحیح ڈائریکشن ہے. اور وہ نظام کو بدلنا کیسے ہے اس کے بھی پورا طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. اس کو انشاءاللہ ہم آئندہ سمجھیں گے. لیکن اس میں یہ بات ضروری ہے آپ سمجھ لیں کہ یہاں بات غلبے کی ہو رہی ہے. یہاں صرف دعوت و تبلیغ کی بات نہیں ہو رہی، یہاں صرف تعلیم کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس آیت میں کہا کہ